بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ کیا قربانی کا ثبوت نہیں ہے؟ ایک عالم سے سنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق ساری احادیث ضعیف ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل غلط سنا آپ نے۔ سب سے پہلے تو قربانی کا حکم قرآن میں ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، لہذا آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جب یہ بدنی عبادت اور مالی عبادت یعنی نماز اور قربانی دونوں کریں گے تو ان شانئک ھو الابتر، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ تو نہر تو اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، تو اس میں اونٹ کی قربانی کا ذکر ہے۔ پھر صحیح حدیث ہے، اس میں حوالے نہیں دے رہا کہ بالکل علماء کے درمیان یہ تمام حدیث معروف ہیں، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں اور کتب حدیث بھری ہوئی ہیں اور اجماع امت ہے تواتر سے۔ بقرعید کہتے کس کو ہیں؟ آپ خود سوچیں نا، اگر بقرعید میں قربانی نہ ہو تو پھر کیا ہے، وہ کس بات کی ہے؟ رمضان میں تو ہماری عید اس لیے ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں، چلو بھائی اب خوشی مناؤ، روزے ختم ہو گئے۔ تو بقرعید میں اگر قربانی نہیں ہے تو پھر کس بات کی خوشی ہے؟ تو اسی بات کی خوشی ہے نا کہ ہم اللہ کے نام پہ جانور کاٹتے ہیں، ایک ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ تو اس پر اتنی ساری احادیث ہیں کہ اس میں کوئی عالم اختلاف نہیں کرے گا جس کے پاس ذرہ برابر بھی تھوڑی سی بھی نالج ہوگی، جو ہاں کوئی ہٹ دھرم ضدی اور تو اس کا تو آپ کو پتہ ہے کوئی علاج نہیں۔ تواتر سے روایات ہیں، کوئی ایک دو روایتیں ہوتی تو ریفرنس دیا جاتا نا۔ بخاری اٹھا کے دیکھیں، مسلم دیکھیں، سنن ابو داؤد دیکھیں، سنن ترمذی دیکھیں، صحاح ستہ سب میں ہیں، اور پھر ان کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، سنن بہقی، اور اس کے علاوہ بھی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب میں پایا جاتا ہے۔ مسند ابی اعلیٰ ہے، مسند احمد ہے، سب میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے، اور جب بھی آپ مدینہ گئے نا تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم جب جانور ذبح کرتے ہو تو اس کا خون اور گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ جانور ذبح کرنے کا ہی تو کہہ رہے ہیں۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ من وجد الساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس استطاعت تھی قربانی کی اور اس نے پھر بھی قربانی نہیں کی، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ آگے چلتے ہیں، قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ اچھا، یہ تو سوال ہو چکا ہے پچھلے اس میں، یہ بتا چکا ہوں میں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ قربانی کا نصاب 5 چیزیں ہیں، زکوٰۃ کا 4 چیزیں۔ زکوٰۃ میں دیکھا جاتا ہے سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اور قربانی میں 5ویں چیز بھی ضرورت سے زائد سامان۔ تو 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، قرض بھی نہ ہو، قرض مائنس کر کے، اور جو راشن واشن کے ضروری خرچے، گیس بجلی کے ضروری خرچے نکال کے اگر اتنی رقم بچ رہی ہے تو قربانی واجب ہے۔ تفصیل کے لیے پچھلا جو مسائل کا سیشن تھا نا اس کو دیکھ لیں، اس میں تفصیل سے بتا دیا میں نے۔ آگے چلتے ہیں ہم، ذی الحجہ کے کتنے روزے مسنون ہیں؟ ذی الحجہ کے کتنے روزے رکھنا مسنون ہے، سنت ہے؟ نیز ذی الحجہ کے مسنون روزے عید سے پہلے ہیں یا عید کے بعد؟ یاسین کویت سے۔ دیکھیں، ذی الحجہ کے جو صحیح حدیث میں جو روزوں کی فضیلت ہے وہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت ہے کہ 1 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، تو بہت بڑی فضیلت ہے 9 ذی الحجہ کے روزے کی۔ الگ سے جو 8 دن کے روزے ہیں ان کی کوئی مستند صحیح حدیث اس پر میرے علم میں نہیں ہے کہ جس میں ان 8 دنوں کے روزوں کی کوئی الگ سے فضیلت بیان کی گئی ہو۔ البتہ اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں جو ہے نا ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان میں کوئی عمل جتنا محبوب ہے پورے سال اتنا محبوب نہیں ہے، تو نیک عمل، تو نیک عمل کی ان دنوں میں ویسے بڑی فضیلت ہے۔ اب 10 ذی الحجہ کا روزہ تو اجماع امت سے ثابت ہے حرام ہے وہ، لیکن باقی 9 دنوں میں بھی عمل کی فضیلت ثابت ہو گئی نا۔ اس نیک عمل میں آپ صدقات و خیرات بھی ہیں، اور تسبیح کا تو ذکر ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کثرت سے پڑھا جائے، اور تو اس میں نفلی عبادت بھی ہے، تہجد بھی ہے، تو روزے بھی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ان 9 دنوں میں روزے رکھتا ہے تو باقی سال کی نسبت اس کو روزوں کا ثواب زیادہ ملے گا۔ کوئی صدقہ کرتا ہے تو باقی سال کی نسبت صدقے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ رمضان کی فضیلت زیادہ ہے یعنی عبادت کی، یا ان دنوں کی، تو اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں علماء کے۔ بعض نے کہا کہ رمضان میں راتوں کو نماز کی فضیلت زیادہ ہے، اور ان ذی الحجہ کے ایام میں دن میں عبادت کی فضیلت زیادہ ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، رمضان کی فضیلت علی الاطلاق زیادہ ہے اور ان کی فضیلت رمضان سے کم ہے۔
اور بعض نے کہا نہیں جی ان دنوں کی فضیلت رمضان سے بھی زیادہ ہے. انہوں نے اس حدیث کے ظاہر کو دیکھا کہ نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو عمل جتنا محبوب ہے اتنا پورے سال میں کسی دن میں اتنا محبوب نہیں ہے نیک عمل. تو اس حدیث کے ظاہر کو دیکھ کے بعض علماء نے کہا کہ نہیں جی یہ جو شروع کے 9 دن ہیں ان میں عمل کی فضیلت رمضان سے بھی زیادہ ہے. لیکن ہماری رائے اسی طرف ہے کہ رمضان کے بارے میں بہت کثیر آیات ہیں, یعنی روایات ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے نا, صدقہ اور تہجد اور جو بھی عبادت کی کثرت, یہ تواتر سے ثابت ہے. تو صرف ایک روایت کو دیکھ کے نہیں فیصلہ کیا جاتا. ٹھیک ہے, والفجر ولیال عشر, قرآن میں بھی ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. لیال عشر یعنی جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں, اس سے بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے. لیکن رمضان کی جو فضیلت ہے نا ان پر جو دلائل ہیں وہ کثیر ہیں, اور زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں اہتمام ثابت ہے. تو ہماری رائے یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت ان 10 دنوں پہ زیادہ ہے. تو اس سے پتہ چلا, ہماری ایک رائے ہے لیکن علماء کا یہ درمیان یہ اختلافی مسئلہ ہے. جب مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو کسی ایک رائے پہ بہت زیادہ اصرار کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن رمضان کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں ملتا ہے, وہ آپ کا جو اپنا عمل ملتا ہے نا, وہ رمضان میں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں جہد اور مشقت کیا کرتے تھے اتنا کسی اور دن میں نہیں, یعنی سال میں نہیں کیا کرتے تھے. اس بارے میں روایات ہیں, اور رمضان کی فضیلت بھی زیادہ قرآن سے ثابت ہے. تو اس لیے ہماری رائے میں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جتنے بھی ایام ہیں ان میں کسی دن میں, یعنی کسی ایام میں اللہ کے نیک عمل کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی ان ایام میں. تو اس میں رمضان مستثنا ہے, یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے, یہ ہماری رائے ہے. تو اس لیے رمضان کی زیادہ فضیلت ہے, اس کے بعد ان 10 دنوں کی فضیلت ہے. اور میں نے بتایا بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں جی ان 10 دنوں کی فضیلت ہے. تو اب اس جھگڑے میں پڑنے کے بجائے کوشش کریں کہ جتنا اللہ عمل کی توفیق دے دے عمل کر لیں. تو ان 10 دنوں میں جو منصوص عمل ہے وہ ہے کثرت ذکر, تو یہ منصوص ہے. تو اس لیے ان 10 دنوں میں نا لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے, اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے, اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر. دیکھیں تکبیرات تشریق امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو صرف شہری لوگوں پہ واجب ہے, لیکن صاحبین کے نزدیک ہر گاؤں دیہاتی پر بھی جس پر عید کی نماز لازم نہیں ہے ان پر بھی لازم ہے. تو فتویٰ صاحبین کے قول پر ہی ہے. تو اس کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی عاقل بالغ مرد ہے یا عورت ہے, گاؤں میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو, اس نے فرض نماز جماعت سے پڑھی ہو یا انفرادی پڑھی ہو, تو سب پہ واجب ہے. تو تکبیرات تشریق ہیں کیا؟ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد, پھر ظہر کے بعد, عصر کے بعد. کب سے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے. آپ اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کو چلیں گے, تو 9 ذی الحجہ کی جو فجر ہوگی اس سے آپ نے تکبیر تشریق کا آغاز کرنا ہے, اور بقرعید کے اگلے دن عصر کی نماز تک پڑھنا ہے, یعنی 13 ذی الحجہ تک. 10, 11, 12 یہ 3 دن قربانی کے ہو گئے. 13 کی عصر تک آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنی ہے, مغرب کے بعد نہیں پڑھنی. تو مرد بھی پڑھیں, خواتین بھی پڑھیں, یہ سب پر واجب ہے. اور خواتین بھول جاتی ہیں, مردوں کو تو مسجد میں یاد آ جاتا ہے جب سب تکبیر پڑھتے ہیں تو مرد بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور مردوں پہ جہرن واجب ہے یہ, خواتین پہ سرن واجب ہے. تو خواتین کیا کریں کہ عرفہ کے دن سے پہلے نا, 9 ذی الحجہ سے پہلے ایک پرچی پہ تکبیر لکھ کے اپنے مصلے کے نیچے رکھ لیں, تاکہ فجر کی نماز کے بعد ان کو یاد رہے. تو ورنہ خواتین بھول جاتی ہیں. اچھا اگر بھول گئے تو پھر بعد میں ان کی قضا نہیں ہے, تو بس یہ نماز کے متصل بات پڑھی جائے گی. اگر آپ نے نماز کے بعد کسی اور کام میں مشغول ہو گئے تو گئی, اس کا ٹائم گیا, اب وہ تکبیرات نہیں پڑھی جائیں گی. اچھا بھائی, تنہا نماز پڑھنے والا تکبیرات تشریق پڑھے گا. اگر 10, 11, 12 ذی الحجہ کو کسی نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن وقت کے اندر تنہا نماز ادا کر دی, تو کیا وہ تکبیر تشریق پڑھ سکتا ہے؟ شبیب الحسن انڈیا سے. جی ہاں پڑھ سکتا, پڑھے گا, بلکہ واجب ہے اس کے اوپر جو فتویٰ ہے جس قول پہ. تو اکیلے بھی نماز پڑھے گا, تکبیرات تشریق پڑھے گا, مرد اونچی آواز سے, خواتین آہستہ آواز سے. قربانی کا جانور کتنے دن پہلے لائیں؟ قربانی کے جانور کو عید سے کتنے دن پہلے لانا افضل ہے؟ نیز کیا جانوروں کو ٹہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے. بھائی جتنے دن زیادہ پہلے لے کر آئیں اتنا اچھا ہے, کیونکہ
یہ جانور اللہ کے نام پہ نامزد ہوتا ہے، شاعر اللہ میں سے ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو اس لیے شاعر اللہ میں سے ہے یہ قربانی کا جانور بھی، اور مسلمانوں کا ایک تہوار ہے، اسلام کا ایک اظہار ہے، اس لیے جتنے دن پہلے لے کر آئیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے شہری علاقوں میں لوگوں کے لیے صفائی کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے لوگ آخری دنوں میں لا رہے ہوتے ہیں، لیکن پہلے لائیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ اللہ سے پوری امید ہے اس کو کھلانے کا پلانے کا ثواب ملے گا۔ باقی جانور کو ٹہلائیں، کیوں نہیں ٹہلائیں بھائی، گھمائیں پھرائیں اس کو، کھیلنا بھی جائز ہے جانور سے، لیکن یہ کہ تنگ کرنا جانور کو جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے کھیلنا کہ آپ کا کھیلو اور وہ جانور ٹینشن میں آ رہا ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی یہ کہ یہ تو شاعر اللہ میں سے، ان کا اظہار کرنا چاہیے تو اچھی بات ہے۔ اور پھر بچوں کی عید ہوتی ہے، بچوں کی تو عید ہی یہی ہے، اور جو شہری علاقے ہیں ان میں تو بیچاروں کو بچوں کو جانور دیکھنے کو نہیں ملتے، انسانوں میں رہ رہ کے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، ان کو جانور چاہیے ہوتا ہے۔ تو اور گھر میں بچے بھی ہوں تو پھر بقرعید کا مزہ آتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جن گھروں میں بچے نہیں ہیں، ہزار گز کے بنگلے ہیں، بچہ مارکیٹ سے شارٹ ہے، ان میں قربانی کے مزے نہیں ہیں، کسی تہوار کا مزہ نہیں ہے، کسی خوشی کا مزہ نہیں ہے اس گھر میں۔ تو اس لیے بچے بھی پیدا کیا کریں اسپیڈ کے ساتھ، تاکہ آپ کا گھر بھرا ہو عید بقرعید اور تہواروں سے آپ لطف اندوز ہوں۔ رشتہ دار آپس میں ملتے ہیں، چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، تایا، بھتیجے، بھانجے، بہویں، داماد، پوتے، نواسے، یہ خاندان ہوتا ہے، گدھوں گھوڑوں کے خاندان نہیں ہوتے۔ تو اب یہ فیملی پلاننگ والوں نے نا بچوں کی تعداد سمیٹ کے خاندانی نظام کو تباہ کر دیا، انسان گدھے گھوڑے بنتے جا رہے ہیں بس، اور پیسہ 3 پیس سوٹ، ٹائی اور گاڑی اور میرا بینک بیلنس اور میرا ATM کارڈ، بس اسی میں زندگی گزر جائے گی۔ ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے۔ تو جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں قربانی بھی وہیں مزے کی ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی کا جانور 2 سال سے کم ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ آصف صاحب کشمیر سے۔ دیکھیں میرے بھائی، اونٹ کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 5 سال کا ہو، چاہے دانت نکلے ہو نہ نکلے ہو، 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ گائے، بھینس، کٹا، بیل، بچیا، اس کے لیے ضروری ہے کم سے کم 2 سال ہو، چاہے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں۔ ایسا نہیں کہ دانت نکلے اور اس نے نکال دیے، وہ تو پھر عیب ہے جانور میں۔ نکلے کا مطلب ہے کہ عمر کی وجہ سے جو دانت نکلتے ہیں، تو یہ بچڑے مچھڑے میں کم سے کم 2 سال، اور بکرے میں کم سے کم 1 سال، بکرا بکری میں۔ اور دمبا جو ہے اس میں بھی بہتر یہی ہے 1 سال کا ہو، لیکن اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہو اور موٹا تازہ ہو، کہ اگر اس کو 1 سال کے دمبے اور بھیڑوں میں چھوڑا جائے تو فرق کرنا مشکل ہو جائے، تو ایسا موٹا تازہ 6 مہینے کا دمبا بھی اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، 6 مہینے کا دمبا کرتے ہیں لیکن وہ اتنا باریک سا ہوتا ہے بیچارہ، تو اس کو وہ 6 مہینے کا نہیں چلے گا، خوب سمجھ لیں۔ تو 6 مہینے کا وہ دمبا جو ذرا دیکھنے میں سال کا لگتا ہو، وہ والا 6 مہینے کا بھی جائز ہے۔ 6 مہینے سے کم کا دمبا یا بھیڑ جائز نہیں ہے۔ قربانی کے لیے دمبے کی صحیح عمر۔ ایک شخص نے 2 دمبے خریدے، ایک صاحب نے دیکھ کر کہا کہ ان کا قد سال والا نہیں ہے، اب کیا اس صورت میں ان کو فروخت کر کے دوسرا جانور لیا جا سکتا ہے یا اگلے سال تک انہی کو پالا جائے؟ طاہر منیر۔ دیکھیں، اگر ایک صاحب کے کہنے پہ نہ جائیں بلکہ اس کو خود چیک کر لیں، جو قربانی کرنے والا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہے، اس کو ماہرین سے پوچھ لیں کہ کیا 1 سال کے دمبے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں؟ اگر وہ موٹا تازہ ہے، بھرا ہوا ہے، تو اسی کی قربانی کر دیں، اور اگر وہ بہت ہی باریک سا ہے، بیچارہ نہیں لگ رہا کسی بھی لحاظ سے، بڑا نہیں لگ رہا، سال کے برابر والے دمبوں میں کسی بھی لحاظ سے نہیں لگ رہا، تو پھر اس کی قربانی نہ کریں، پھر اس کو بیچ کے دوسرا جانور لے لیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں اسی کو پال لیں، اگلے سال کر دیے گا، ابھی دوسرا کر لیں۔ چھوٹے دانت والے جانور کی قربانی۔ قربانی کے جانور کے دانت چھوٹے نظر آ رہے ہوں لیکن پکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ محمد صادق۔ جناب محمد صادق صاحب، اتنا چھوٹا یعنی جانور کی عمر دیکھی جاتی ہے، دانت نہیں دیکھے جاتے، خوب سمجھ لیں۔ دانت تو ایک ظاہری علامت ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا بیوپاری سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اصل میں یہ دیکھا جائے گا کہ بکرا پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو گیا ہو، یا اگر بقرعید والے دن پیدا ہوا تو پھر جس وقت پیدا ہوا ہے نا، اس وقت بقرعید کا دن گزرنے کے ٹائم گزرنے کے بعد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بکرا پیدا ہوا پچھلے سال بقرعید میں ظہر کے وقت یا دوپہر 2 بجے پیدا ہوا، تو اب اس سال بقرعید میں 2 بجے وہ 1 سال کا ہوگا، تو آپ اس کو 2:15 بجے تو کاٹ سکتے ہیں، 2 بجے سے پہلے نہیں کاٹ سکتے۔ تو پچھلے سال بقرعید کے دوسرے دن پیدا ہوا تو دوسرے دن یعنی تیسرے دن آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ سال کا ہونا، اسلامی لحاظ سے سال کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بکرے میں، دمبے میں 6 مہینہ موٹا تازہ، اور گائے میں 2 سال، اور اونٹ میں 5 سال، تو دانت کا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔
اگر آپ کو بیوپار جو ہے وہ جو بیچنے والا یقین دلا دے یا آپ کو اس کی بات پہ اعتماد آ جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، تو وہ کہہ دے کہ یہ بکرا 1 سال کا ہے اور آپ کو لگے کہ سچ کہہ رہا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ بھائی اگر جانور کی آنکھ خراب ہو گئی ہو یا ایک ٹانگ سے تھوڑا سا لنگڑا ہو تو کیا اس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے۔ دیکھیں اگر ایک آنکھ خراب ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی، یہ تو بہت بڑا عیب ہے۔ اور لنگڑا ہے تو اتنا لنگڑا ہے کہ بیچارہ قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، وہاں تک چل کے گھاس پھوس کھانے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، تو پھر تو وہ ایسے ہی جیسے ٹانگ ہے ہی نہیں اس کی۔ لیکن اگر چل پھر رہا ہے لنگڑا ہونے کے باوجود تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اچھا بھائی قربانی، اچھا عمر رسیدہ جانور کی قربانی، نذیر ہمدرد، عمر رسیدہ جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں عمر رسیدہ جانور کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اتنی عمر ہو جائے کہ بیچارے کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو جائے، ایسا لاغر کہ ایکس رے رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باہر سے ہی رپورٹیں اس کی سب نظر آ رہی ہیں، اس کی انچر پنچر پسلیاں وسلیاں، تو بالکل ہی جو ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نارملی جانور کی ایج کی کوئی قید نہیں ہے، بس کم سے کم ایج کی تو قید ہے کہ اونٹ میں 5 سال، گائے وغیرہ میں 2 سال اور بکرے میں 1 سال اور دمبا موٹا تازہ 6 مہینے کا بھی چلے گا، تو لیکن زیادتی عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں اتنا کہ بالکل ہی لاغر ہو جائے، اور جس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ نظر آئے کہ یار اب یہ بیچارہ صرف دعا کے ہی کام آ سکتا ہے، اور اس کو ذبح کرتے ہوئے بھی آپ کو ترس آئے گا اس کے اوپر۔ ویسے ایسے بوڑھے جانور کو ذبح ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ جانور کے ساتھ بھی ایک قسم کی ناانصافی ہے، ظلم ہے، کیونکہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی تو خدمت ہو جاتی ہے، اولاد کر دیتی ہے، جانوروں کی خدمتیں نہیں ہوتی، وہ بیچارے سسک کے مرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بعض علاقوں میں جانوروں کو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے، تو ان جانوروں کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ آج کل تو لبرل لوگوں نے اب بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا، تو جانور کو کون بڑھاپے میں پالے گا آج کل؟ تو ایسے جانور کو ذبح کر کے گوشت کھا لینا چاہیے، حلال جانور کی بات کر رہا ہوں، کچھ اور نہ کرنا شروع کر دیں تو۔ لیکن قربانی اتنے بوڑھے جانور کی کہ بالکل ہی لاغر ہو جائے نا، ہڈیوں کا گودا ہی اس کا ختم ہو جائے، ایسے بوڑھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اب اتنا لاغر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، جو یہ اس کی رائے کا اعتبار ہوگا جو قربانی کرنے والا ہے۔ ایسا نہ لوگ ہمیں تصویریں کھینچ کھینچ کے بھیجیں کہ اس کی جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہ آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ بیچارہ جو ہے بہت ہی فارغ ہو گیا ہے، یعنی ہڈیاں پسلیاں اس کی بالکل نظر آ رہی ہیں اور ہڈیوں کا گودا آپ کا خیال ہے کہ ختم ہی ہو گیا ہوگا اس کا اب تک، تو پھر اس کی نہ کریں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ اتنا نہیں ہے، ابھی تھوڑا سا دم ہے اس میں، اس کی جائز قربانی۔ اچھا میرے بھائی کان کٹا ہو، سینگ کٹی ہو یا دم کٹی ہو تو قربانی کا حکم کیا؟ ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی جس جانور کا ایک کان کٹ گیا ہو، یا اس کا ایک سینگ آدھا کٹا ہوا ہو، یا اس کی دم آدھی کٹی ہوئی ہو۔ ساجد صاحب کشمیر سے۔ جی آدھی سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے، یا آدھی سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے، یا آدھے سے سینگ کا تو کچھ نہیں ہے، بس کان آدھے سے زیادہ یا دم آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ اور سینگ اگر آدھے سے زیادہ کیا جڑ سے بھی کاٹا ہوا ہو تو بھی قربانی جائز ہے اس کی۔ البتہ سینگ کسی نے اکھیڑ دیا، جڑ سے اکھیڑا اور اس کی وجہ سے جانور کا دماغ ہل گیا، اس میں چوٹ آ گئی اور اس کے جو ہے کوئی عیب پیدا ہو گیا دماغ میں، بعض دفعہ دماغی چوٹ بہت گہری ہوتی ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن نارمل جانوروں میں ایسا ہوتا نہیں ہے، جن کے سینگ نہیں بھی ہوتے ان کا بھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور ہے کہ بعض لوگ جانور کا سینگ جڑ سے نکالنے کے لیے بہت سخت اذیت دیتے ہیں، جانور کو جلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو بھائی جانور پہ ظلم کرنے کا بھی گناہ ہے، کہ خوب سمجھ لیں۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل ذی کبد رطب، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جس میں بھی زندگی ہے نا اس پر اللہ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ بہت زیادہ اذیت دینا جانور کو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کسی وجہ ہو، کوئی وجہ بھی ہو نا، صرف اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے، تو اتنا زیادہ بعض لوگ اذیت دے دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو کیا کریں؟ نفلی قربانی کرنے والے کا جانور ہلاک ہو جائے یا گم جائے تو کیا کریں؟ لیکن نفلی قربانی کرنے والے کا جانور یعنی جس پہ قربانی واجب نہیں تھی، اگر گم ہو گیا یا ہلاک ہو گیا تو اس پہ قربانی دوبارہ لازم نہیں ہے، لیکن مالدار پہ لازم ہے۔ جس کے پر قربانی واجب تھی تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ خریدے، دوبارہ قربانی کرے۔ حاملہ جانور کی قربانی کا حکم کیا؟ حاملہ جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ حافظ سلیمان۔ لوگوں میں مشہور یہ کہ جی حاملہ جانور کی قربانی جائز نہیں، یہ غلط ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی بھی جائز ہے، البتہ وہ گائے یا وہ جانور جس کی ولادت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہو،
بچہ بالکل تیار ہو گیا ہو، بالکل قریب الولادہ ہو، تو پھر افضل یہی ہے کہ اس جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، کراہت ہے اس میں۔ لیکن اگر ویسے صرف اتنا کہ بھئی پتہ چلے کہ جی اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور ابتدائی دنوں کا ہے، یعنی بالکل قریب الولادہ نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس بچے کا کیا قصور ہے، تو بھئی اس اماں کا کیا قصور ہے جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں؟ قصور تو کسی کا بھی نہیں ہے، قصور بابا بھلے شاہ کا ہے۔ اچھا بھائی، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی بتا دیں حافظ عاصم دہلی سے۔ دیکھیں، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ قصائی سے پوچھیں، وہ آپ کو بالکل صحیح طریقہ بتا دے گا۔ شرعی طریقے میں یہ ہے کہ 4 رگیں جانور کی کاٹنی ہوتی ہیں، 4، یعنی ایک تو یہ سانس کی نالی، یہ جو خوراک کی نالی ہے یہ ہے، اور ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، اور 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں جس سے پریشر کے ساتھ خون دماغ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جس کو شریانے کہا جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں 2 طرح کی رگیں ہوتی ہیں، خون جو لے کر جاتی ہیں اور جو خون واپس لے کر آتی ہیں۔ تو جو لے کر جاتی ہیں ان کو شریانے کہا جاتا ہے، جو خون واپس لے کر آتی ہیں دل کی طرف اس کو ورید کہا جاتا ہے۔ تو جو شریان ہے نا، جو خون دل سے خون کو لے کر جاتی ہیں، ان میں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دل جب پمپ کرتا ہے تو خون اس سے نکلتا ہے، تو وہ شریانے جو دماغ کی طرف خون لے کر جاتی ہیں، تو وہ بڑے، اب ایسا نہ ہو کہ آپ ڈاکٹروں کو کھڑا کر کے جانور ذبح کریں گے، جی مجھے بتاؤ اس میں شریان کون سی ہے تو ورید کون سی ہے۔ جب آپ جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں تو وہ خود بخود ہی اس کی پہلے خوراک کی نالی کٹتی ہے، سانس کی نالی کٹتی ہے، اور 2 موٹی موٹی نالیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کاٹیں گے ایک دم خون پریشر سے نکلے گا۔ تو یہ 4 رگیں کٹ جائیں بس، اتنا، اس سے زیادہ نہیں کاٹنا۔ لوگ اس سے زیادہ کاٹتے چلے جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، اندر بھی چھرا مارتے ہیں جانور کی ہڈی پہ نا، حرام مغز میں، وہ پھر اس سے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جانور کا صحیح طرح سے خون نہیں نکلتا۔ تو شریعت نے جو ذبح کرنے کا حکم دیا، اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس کا سارا بلڈ جسم سے نکل جائے۔ تو اگر آپ یہ جو حرام مغز میں چھرا مار دیں گے، قصائی لوگ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے اور قصائی بھی جلدی ٹھنڈے ہو جائیں، یعنی جلدی فارغ ہو جائیں وہ اپنے کام سے، کیونکہ جانور تڑپتا رہے گا، خون نکلتا رہے گا، تو قصائیوں کو وہ بھی تڑپتے رہیں گے اتنی دیر تک، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے آرڈر ہوتے ہیں، تو اس آرڈر کی وجہ سے وہ خود جانور سے زیادہ وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قصائی کو بھی پکڑ کے رکھا کریں، اور 4 رگیں کٹ جائیں تو مزید کاٹنے نہ دیں، تاکہ اس کا بلڈ اچھی طرح نکل جائے۔ جب حرام مغز میں ہم چاقو مار دیتے ہیں نا جانور کے ذبح کرتے ہوئے، تو کیا ہوتا ہے کہ جی وہ اس کی جو سینس ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو جو ایمرجنسی باڈی کو دماغ نے آرڈر دیا ہوا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جسم تڑپتا ہے اس کا، اور وہ جلدی جلدی سارا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور خون سے جو ہے نا گوشت بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کے حرام مغز میں اندر چاقو مار دیا جیسے کہ قصائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ایک دم جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور خون بھی پھر پوری طرح نکل نہیں پاتا۔ تو حلال تو ہوتا ہے جانور، لیکن یہ کہ شریعت کے نے جو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف ہے، اس لیے قصائیوں کو کنٹرول کیا کریں، اس سے بولیں یار تم تمیز سے کھڑے ہو جاؤ، بس خود چھری چلائیں زیادہ بہتر ہے، اور آپ کا اپنا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے جب آپ جانور ذبح کریں تو بہتر ہے یہ۔ لیکن اگر جانور بہت تگڑا ہے، اس کو نہیں گھمایا جا رہا آپ سے، تو پھر جیسے تیسے ہو ذبح کر دیں، کیونکہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ظاہر ہے لوگ جو ذبح کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی پروفیشنل قصائی تو ہوتے نہیں ہیں، تو بعض دفعہ، اور پھر ہر آدمی قصائی بنا ہوا ہوتا ہے، جو پروفیشنل قصائی نہیں بھی ہوتے بقرعید میں پیسے کمانے کے لیے وہ بھی قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سے سنبھلتا ہے نہیں جانور۔ قبلہ رخ کرنے کے چکر میں بہت سو کا اپنا قبلہ چینج ہو جاتا ہے، اور بہت سے پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں اس جانور کو کنٹرول کرنے کے چکر میں، پھر جانور اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، بعض دفعہ لوگوں کو مار دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی پاؤں پہ جانور چڑھ گیا، پاؤں کی ہڈی توڑ دی اس نے، انگلی کی ہڈی توڑ دی۔ تو جانور ہے بھائی، آپ تو انسان ہے نا، تو آپ آسانی سے قربانی کر لیں، زیادہ سنت کے چکر میں ایسا نہ ہو فرائض چھوٹ جائیں آپ کے۔ تو قبلے کی طرف رخ کریں اگر بآسانی ممکن ہے، نہیں ممکن ہے تو جیسے تیسے وہ ذبح کر دیں۔ تو اور ذبح کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھنا ہے آپ نے، اور اس سے پہلے دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ تو ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ تو پڑھنا ہی ہے سب نے، اور زور سے پڑھ لیا کریں تاکہ ذبح کرنے والے کو یاد آ جائے، یعنی جو قریب کے لوگ ہیں وہ بھی زور سے پڑھ لیں تاکہ ذبح کرنے والے کو یاد آ جائے۔ پھر بھی اگر ذبح کرنے والا غلطی سے نہ پڑھ سکے، بھول جائے یعنی، تو بھی جانور حلال ہے، لیکن جان کر اگر تکبیر چھوڑ دے گا تو پھر جانور مردار ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ قصائی کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو میرا گٹکا منہ سے نکل جائے گا۔ تو
اور یہ عبادت کا وقت ہے، خوب سمجھ لیں جانور ذبح کرنا، تو اس لیے اس میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ہنسی مذاق بھپتیاں کسنا جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نام پہ اللہ کے ایک دربار میں ایک جو ہے نا جانور کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو ایک سنجیدہ طریقے سے یہ عمل ہونا چاہیے، اللہ کا نام لیتے ہوئے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ یہ ہماری طرف سے قبول کر لے۔ تو اللہ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اگر اللہ ہمیں اجازت نہ دیتا تو ہم کبھی ان جانوروں کے گلے پہ چھری نہ چلاتے، کیونکہ ان کو بھی زندہ رہنے کا اسی طرح حق ہے جیسے ہمیں حق ہے۔ یہ تو اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ ان کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، میرے نام پہ ان کو قربان بھی کر سکتے ہو۔ اور یہ بات میں بار بار بتاتا ہوں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جانور ذبح کرنا اسلام میں عبادت نہیں ہے، صرف چند موقع پر ہے۔ ایک حج میں جب آپ حج تمتع کرتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں، یا وہاں جب دم لازم آ جائے، کوئی جنایت ہو، کوئی غلطی ہو گئی تو جانور قربان کرنا ہے، یا عقیقے میں، یا اس موقع پہ جو بقرعید کا موقع ہے۔ اس کے علاوہ جانور بعض علماء کے نزدیک ولیمے پہ بھی جانور کا جو ذبح کرنا ہے وہ بھی عبادت کے طور پر ہے، لیکن یہ 3 موقع تو ہیں۔ تو اس کے علاوہ جانور کاٹنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے اسلام میں، خوب سمجھ لیں۔ تو صدقے کے بکروں کے نام پہ جو جانور کٹ رہے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، ایسا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ صدقہ کہتے ہیں غریب کی حاجت پوری کرنا، تو وہ پیسوں سے زیادہ پوری ہوتی ہے، راشن ڈال دیں اس کے گھر میں، جانوروں کو بھیٹ نہ چڑھائیں اس کی۔ جانور تو جب گوشت کھانا ہو، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، تبھی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے جانور کا شکار کیا بغیر گوشت کھانے کے لیے تو اس نے بھی گناہ کیا۔ تو ویسے ہی جانور کو مار دیا آپ نے، کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا آپ کو، تو بلا وجہ تو صدقوں میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ بھائی آپ غریب کو بکرا کیوں کاٹ کے دے رہے ہو؟ آپ غریب کو پیسے دے دو، آپ اس کو راشن دے دو، وہ اس پہ زیادہ خوش ہوگا۔ نہیں جی بکرا ہی کاٹنا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں خون بہنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، خوب سمجھ لیں اچھی طرح۔ بار بار میں بتاتا رہتا ہوں، میرا کلپ بھی آپ کو مل جائے گا، اس پہ آپ سرچ کریں، جو میرا چینل ہے نا دوسرا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ صدقے کے بکرے، تو اسلام میں یہ جو صدقے کے بکروں کو بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے نا، یہ نہیں ہے کانسیپٹ۔ صرف یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اگر بقرعید کے 3 دنوں میں کسی نے قربانی نہیں کی، اب چوتھے دن قربانی نہیں ہے، اب جانور کی قیمت صدقہ کرے وہ، اگر گوشت کاٹ دیا تو گوشت صدقہ کرنا پڑے گا، لیکن اب کیا ہے کہ اصل افضل یہ ہے کہ قیمت صدقہ کرے وہ، پھر کیونکہ یہ 3 دنوں میں اللہ نے حکم دیا تھا، اس کے علاوہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ اچھا بھائی، اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول گئے، اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائیں تو جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ عمر فاروق۔ دیکھیں تکبیر پڑھنا اگر بھول گئے تو پھر جانور حلال ہوگا، جان کرنا چھوڑیں، اور بھولتے کیوں ہیں بھائی، کوشش کریں یاد رکھیں، لوگوں کو بتا دیں، جو جب جانور ذبح ہو تو لوگوں میں کو بھی چاہیے کہ وہ زور سے تکبیر پڑھ لیں تاکہ ذبح کرنے والے کو یاد آ جائے، پھر بھی اگر بھول گئے تو پھر معاف ہے۔ ذبح کرتے وقت قربانی کرنے والوں کا کیا نام لینا ضروری ہے؟ جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ان افراد کا نام لینا ضروری ہے جن کے نام پر وہ قربانی ہے۔ کس وقت وہ نام لیا جائے گا؟ ظہور شہزاد۔ نہیں جی، نام لینا بالکل ضروری نہیں ہے، اجتماعی قربانیوں میں تھوڑی نام لیے جاتے ہیں، بعض دفعہ لیتے بھی ہیں لوگ، تو صرف اتنا کافی ہے کہ جس کو آپ نے جانور خریدنے کا اور جانور کو ذبح کرنے کا وکیل بنایا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کن لوگوں کی طرف سے ہے، تو وہ اس کو لوگ پہلے پیسے دے دیتے ہیں محلے والے کہ بھائی میرا بھی ایک حصہ ڈال دینا، تو جو اس جانور کو لایا ہے رکھوالی کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی 7 آدمیوں کا فلاں فلاں کا اس میں حصہ ہے، تو وہ سب کی طرف سے وکیل ہے، بس اس کی نیت کافی ہے، تو وہ جب ذبح کرے گا تو خود بخود ہو جائے گا، تو اس کے لیے بھی نام لینا ضروری نہیں ہے، بس اس کو پتہ ہو کہ بھائی جن لوگوں نے اس گائے میں پیسے دیے ہیں وہی ہیں، تو اتنا کافی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے پیسے کسی نے دیے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں فلاں کی طرف سے، تو جو جانور کی کا جس کو نمائندہ بنایا ہے نا، تو اس کو اصل بندے کا پتہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، دیکھیں جیسے مجھے ایک شخص نے کہا، زید نے کہا کہ مفتی صاحب ایک حصہ فلاں گائے میں جو آپ خریدنے جا رہے ہیں یا اپنی گائے خریدنے جا رہے ہیں، میں کیونکہ ابھی جا رہا ہوں اپنی گائے خریدنے لیکن میری گائے میں حصہ نہیں ہے، ویسی جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا نہ لوگوں کے فون آنا شروع ہو جائیں، ابھی میرا ارادہ ہے مسائل ریکارڈ کراتے ہی میں پتلی گلی سے نکلوں، اور ساری بچے ہمارے ماشاءاللہ تیار ہیں گائے خریدنے کے لیے، تو سارے جو ہے نا کلابازیاں کھا رہے ہیں کہ گائے لینے جا رہے ہیں، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں بھائی گھر میں بچے ہونے چاہیے تبھی تہواروں کا مزہ ہے، بچہ مارکیٹ سے شارٹ تو خوشیاں شارٹ۔ خیر اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ جب کیا کریں گے جی، گائے لینے جائیں گے تو اب کسی نے بولا کہ بھائی میرا بھی ایک حصہ اس میں ڈال دو، زید نے بولا کہ بھائی میرا بھی حصہ ڈال دو، تو ٹھیک ہے جی فرض کریں میں نے ڈال دیا، اب زید کی نیت یہ تھی کہ میرا نہیں بلکہ وہ کسی اور کی طرف سے ڈال رہا تھا حصہ، تو مجھے یہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے
کہ زید کس کی طرف سے حصہ ڈال رہا ہے، بس میں یہ سمجھوں گا زید کا حصہ ہے. پھر زید یہ نیت کر لے کہ میرا حصہ نہیں ہے بلکہ میں اپنی بیوی کی طرف سے حصہ ڈال رہا ہوں یا میں اپنے فلانے کی طرف سے حصہ ڈال رہا ہوں، تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ اتنی ڈیٹیل کا ہونا ضروری نہیں ہے. جب جانور ذبح ہوگا نا تو میں تو یہی سمجھوں گا بھائی زید کا حصہ ہے، اور زید نے مجھے وکیل بنایا اور زید کو کسی اور نے وکیل بنایا، تو یہ بھی ٹھیک ہے. باقی نام جہاں خطرہ ہونا کنفیوژن کا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا حصہ اس میں زید کا ہے کہ بکر کا ہے، جیسے مجھے ہی نہیں پتا کہ میں زید کا حصہ میں نے ڈالا ہے یا وسیم کا ڈالا ہے اس میں، تو مجھے ہی نہیں پتا، تو پھر تو کنفیوژن ہو جائے گی نا. عین موقع پہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی وہ کہے گا میرا حصہ ہے، میں کہوں گا مجھے تو یاد ہی نہیں کہ آپ کا حصہ ہے یا اس کا حصہ ہے. اس سے قربانی میں مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے نام لے لیا جائے تو افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے. نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم. کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے. نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو وہ قربانی نہیں ہے، وہ جانور کا گوشت ہے، کھا لے بس، عید کے بعد دوبارہ کرنی پڑے گی. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور جب تک اسلامی حکومتیں تھیں شہروں میں ایک عید کی نماز ہوا کرتی تھی. اب بہت ساری عید کی نمازیں ہو گئی ہیں، تو اب کون سی نماز مراد ہے؟ تو جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس میں کہیں بھی اگر عید کی نماز ہو گئی، بے شک آپ نے عید کی نماز نہ بھی پڑھی ہو، کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد قربانی درست ہو جائے گی. لیکن خلاف سنت ہے بہرحال یہ، اس لیے آپ پہلے عید کی نماز ادا کریں اپنے محلے میں جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جا کے جانور ذبح کریں. لیکن اگر آپ نے پڑھے بغیر قصائی نے لٹا دیا جانور تو یہ دیکھا جائے گا کہ پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. مثال پشاور کی دیتا ہوں کیونکہ کل میرا جمعے کا بیان ہے پشاور میں، تو میری روانگی ہے ابھی صبح انشاءاللہ، تو اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی، چلو اس بہانے وہ فیس بک پہ دیکھ لیں کہاں بیان ہے. اب پشاور میں فرض کر لیں کہ میں فرض بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پتہ نہیں پشاور میں فجر کا ٹائم کیا چل رہا ہے، بس کہیں بھی نماز ہو گئی پشاور میں تو کسی نے بھی ذبح کر دیا جانور نماز سے پہلے، تو اب خود نماز پڑھنے سے پہلے، لیکن کہیں پورے شہر میں نماز ہو گئی ہو تو قربانی ہو جائے گی. لیکن پورے پشاور شہر میں کہیں بھی عید کی نماز نہ ہوئی ہو اور کسی پشاور والے بھائی نے پہلے ہی قربانی کر دی اندھیرے میں ہی تو پھر جائز نہیں ہے. لیکن میں نے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ہے بہرحال خلاف سنت. آپ نے جب قربانی کرنی ہو تو آپ پہلے عید کی نماز پڑھ لیں پھر قربانی کریں. کون سے دن قربانی کا زیادہ ثواب ہے؟ کیا قربانی کرنے کا ثواب تینوں دن ایک ہی ہے یا پہلے، دوسرے اور تیسرے دن میں فرق ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے. بھائی پہلے دن زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن کم ہے، تیسرے دن اور کم ہے، تو اس میں جلدی کرنی چاہیے. اور یہ جو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. اگرچہ یہ ضروری حکم نہیں ہے، استحبابی ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے. تو اس میں بھی ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ تاکہ جلدی قربانی کرنے لوگ، کیونکہ بال اور ناخن بڑھ جائیں گے 10 دنوں میں تو انسان چاہتا ہے کہ میں کاٹوں، تو افضل یہ ہے کہ پھر آپ جانور جلدی ذبح کر لیں پھر کاٹ لیں. تو افضل یہی ہے کہ پہلے دن کی جائے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن قصائی مل ہی نہیں رہا ہوتا. اب شہری علاقوں میں اب لوگوں نے خود جانور ذبح کرنا چھوڑ دیا ہے اور آتا بھی نہیں ہے ان کو، تو قصائیوں کے ریٹ ہی ایسے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لفٹ ہی نہیں کراتے قصائی کسی کو. آپ کو پتہ ہے بقرعید میں قصائی وہ ہاتھ لگانے کے بھی پیسے مانگتے ہیں کہ مجھے ہاتھ کیوں لگایا آپ نے، تو اتنے ریٹ چڑھ جاتے ہیں قصائیوں کے. بقرعید سے پہلے جانوروں کے ریٹ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور جیسے ہی بقرعید آتی ہے تو وہ پھر قصائیوں کے ریٹ چڑھ جاتے ہیں. اس لیے قصائی پکڑائی میں نہیں آتے. تو کوئی ایسا مسئلہ ہو کسی کے پاس تو پھر اگلے دن کر لے بھائی، اگلے دن ذرا ریٹ بھی سستا ہوگا، ذرا تمیز سے ہو جائے گی قربانی. لیکن افضل بہرحال پہلے دن زیادہ ہے. چوتھے دن قربانی کا حکم. کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ عزیز احمد انڈیا سے. نہیں جی، نہ نبی نے کی ہے، نہ کسی مستند صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ کسی صحابی نے کی ہے، نہ کسی صحیح مستند حدیث سے، بے غبار حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی نے چوتھے دن قربانی کی اجازت دی ہے. اس کے خلاف بہت ساری روایات ہیں، صحابہ کے صحیح سند کے ساتھ فتوے ہیں. حضرت علی سے بہت، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ ایام نہر صرف 3 ہیں، 10، 11، 12. ان 3 دنوں میں آپ قربانی کریں گے تو ہوگی، چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی. عقیقے کے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ بچوں کا عقیقہ کرنے کے لیے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ کیا 2 بچوں کا عقیقہ بڑے جانوروں سے ہو سکتا ہے؟ فخر ملک. جی بالکل ہو سکتا ہے، بڑے نہیں چھوٹے جانوروں سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی چھوٹے سے مراد گائے چھوٹی ہو لیکن 2 سال کی ہو. بکرا تو اس میں تو ظاہر حصہ نہیں ڈالا جا سکتا. ایک بکرا یا تو عقیقے کا کریں یا
قربانی کا کریں، لیکن گائے میں حصہ یا اونٹ میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ گائے کا ایک حصہ بقرعید والی قربانی اور ایک حصہ بچی کا عقیقہ اور 2 حصے بیٹے کا عقیقہ، تو ایک ہی گائے میں یہ ہو سکتا ہے۔ بقرعید کی رات عبادت کی فضیلت، کیا 9 ذی الحجہ یا شب بقرعید کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے؟ تنویر خان۔ دیکھیں یہ جو جتنی بھی روایات ہیں نا جن میں آتا ہے کہ عید کی راتوں کی عبادت کی فضیلت، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یہ اس میں کوئی مستند صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس پر میرا تفصیلی بیان ہے، وہ آپ میرے چینل پہ یا کہیں بھی سرچ کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ جو میرا دوسرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ آپ سن سکتے ہیں۔ لکھ دیں کہ آپ عید کی راتوں کی فضیلت، تو پوری تفصیل میں بات آ جائے گی۔ تو اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء کے نزدیک بہت فضیلت ہے بقرعید کی رات کی بھی اور عید کی رات کی بھی عبادت کی، لیکن اس بارے میں کوئی ایک صحیح مستند روایت موجود نہیں ہے ہمارے پاس، بہت ہی کمزور روایتیں ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، تو ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہے، کوئی مستند چیز نہیں ملتی اس بارے میں ہمیں، لیکن تفصیلی کلپ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ قربانی کا گوشت بیچنے کا حکم، قربانی کرنے والے نے جو گوشت غریب اور رشتہ دار کو دیا ہے، کیا وہ لوگ یہ گوشت بیچ کر کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں جس نے قربانی کی ہے وہ تو قربانی کا گوشت بیچ بھی نہیں سکتا اور قصائی کو اجرت میں بھی نہیں دے سکتا کہ تم یہ جانور ذبح کرو تو پیسے بھی دوں گا اور اتنی بوٹیاں بھی دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ تو کھائے یا صدقہ کرے یا کھلائے پبلک کو، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن جس کو دے دیا، صدقہ کر دیا، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ آگے وہ اس کو کھا بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کھائیں، اس کو بیچ کیوں رہے ہو بھائی؟ اللہ میاں کی طرف سے ضیافت ہے، وہ کیا اس کو بھی آپ کاروبار بنا رہے ہو؟ خیر جائز ہے، لیکن جس نے قربانی کی ہے اس کے لیے بہرحال جائز نہیں ہے کہ اس کو بیچے، وہ کھائے یا کھلائے بس۔ اچھا بیچنا بھی اس کے لیے جائز ہے جس کو مالک بنا دیا ہو قربانی کرنے والے نے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو گھر میں بلایا یا دسترخوان لگایا یا گوشت رکھ دیا کہ بھائی کھاؤ، آپ نے کیا کیا، بریانی جو ہے نا جو قربانی کے گوشت سے بنی ہوئی تھی چوپر میں ڈال کے سائیڈ میں بیچنا شروع کر دی، کیونکہ وہ اباحت ہوتی ہے۔ اباحت الگ چیز ہے، تملیک الگ چیز ہے۔ تملیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شاپر میں ڈال کے قربانی کا گوشت دے دیا، مالک بنا دیا، جو مرضی کرنا ہے کرو، تو پھر اس میں غریب آدمی بیچ بھی دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے اباحت۔ اباحت کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے کھانا بنا کے دیا قربانی کے گوشت کا، بھائی کھاؤ بیٹھ کے، یہ کھانا میرا ہے لیکن آپ لوگ کھاؤ۔ کیا مطلب؟ اباحت کا مطلب آپ کے لیے جائز کر دیا کہ کھا سکتے ہو، آپ نے وہاں سائڈ پہ جو ہے نا شاپر بھر کے بیچنا شروع کر دیا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو کھلانے والا ہے اس کی منشا یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو بیچیں، وہ تو آپ کو کھلانے کے لیے دے رہا ہے، آپ کو نہ کہ بزنس کے لیے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں نا تو کھانا کھلاتے ہیں، بعض دفعہ غریبوں کو ہم نے دیکھا ہے، بھائی چل بھائی 2 نہاری اس غریب کے لیے بھی لیا، وہ غریب کیا کر رہا ہوتا ہے، نہاری چھپڑ میں ڈال کے باہر بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو اس پہ آدمی کو غصہ آتا ہے، یار میں نے تیرا پیٹ بھرنے کے لیے، تجھے کھلانے کے لیے نہاری دی ہے، تو نے اسی کو بزنس بنا لیا۔ اچھا میرے بھائی، قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا، قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ رشتہ دار اور غریبوں میں تقسیم کرنا لازم ہے، یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے۔ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن مالدار کے لیے بہتر ہے، جو پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے 1/3، 1/3 صدقہ کر دیں، 2/3 کھا لیں اور مہمانوں کی دعوت بھی کریں، اس میں سے جو رشتہ داروں کی دعوت کریں یا جو ہے وہ ان کو کھلائیں، تو غریبوں میں 1/3 جو ہے وہ صدقہ کر دینا افضل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ تو 1/3 غریبوں کو کھلا دیں، 2/3 خود کھا لیں۔ اب خود جب کھاتے ہیں تو دعوتیں تو ہوتی ہیں تو رشتہ داروں کا بھی حصہ اس میں خود بخود نکل ہی آتا ہے، لیکن جو آدمی غریب ہے، جس بیچارے کو پورا سال گوشت کھانے کو مشکل سے ملتا ہے، یعنی ملتا تو ہے لیکن کم ملتا ہے، اور اس کے بچے بھی زیادہ ہیں، اہل و عیال ہیں اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پہلے ترجیح دے اور وہ سارا گوشت خود رکھ لے، کیونکہ دوسرے غریبوں سے اپنے بچوں کو ترجیح دینا یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو اپنے بچوں کو پورے سال آپ گوشت کھلائیں، یعنی پورے سال تو نہیں چلے گا قربانی کا گوشت، ظاہر ہے وہ ذائقہ ہی خراب ہو جاتا ہے، یعنی پورا خود رکھ لیں۔ تو غریب آدمی جس کے اہل و عیال ہو، وہ اس کو لیے افضل ہے کہ وہ خود رکھے سارا گوشت، صدقہ نہ کرے، تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرے، وہ بچوں کو گوشت کھانے کو ملے۔